بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام۔ محرم کے معنی ہیں مقدس، حرام کیا گیا، عظمت اور لائق احترام مہینہ۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہے۔ محرم الحرام سال میں سے وہ پہلا مہینہ ہے جو کہ اسلامی مہینوں کا آغاز ہے۔ محرم الحرام میں بہت سے اہم تاریخی واقعات ہیں۔ محرم الحرام کو بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس مہینے میں فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، جس میں ابرے ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ پر قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ محرم الحرام اور اس میں یوم عاشوراء کا روزہ ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ حضرت ابو قتادہ ہی سے روایت ہے، عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزہ میں یہود کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ محرم کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے، وہاں ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے، یعنی ان مہینوں میں ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے جو ہمیں حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کی مال، جان اور عزت کی حرمت کا خیال رکھیں۔ ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ زبان اور عمل دونوں سے ایسے کام سے بچیں جو دوسروں کو اذیت اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں یا کسی سے اس کی دل آزاری نہ کی جائے۔ صحابہ اکرام جیسی خوبصورت ہستیوں کے بارے میں نازیبا کلمات نہ ادا کیے جائیں جس سے ان کی بے ادبی اور توہین ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور محرم الحرام کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اسی سال کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ پورا سال ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کاموں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔